لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منكسر يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الرحمة اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم ذکرہ وأتم برہانہ وأجل شانہ کی حمد و ثنا اور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد المجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حدیث السلام عرض کرنے کے بعد رب عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محتشم، آج میرے درس کا موضوع اولیاء کے سب میں بہت بڑا نام جن کو پیر مہر علی شاہ کہا جاتا ہے، خانقاہ گورا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے عرض کرنی ہے۔ خانقاہ گورا پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ پیر کے دن یکم رمضان مبارک کو ہوئی، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو تعلق ہے وہ سادات کرانے سے ہے، آپ کا تعلق سادات کرانے سے ہے، اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ اپنے والد ماجد کی طرف سے 25 واسطوں سے جا کر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا کر ہوتا ہے، اور 36 واسطوں سے آپ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے ہیں، آپ کو خانقاہ کے مدرسے میں ناظرہ پڑھنے کے لیے جب بھیجا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ کا حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جب استاد صاحب سبق پڑھاتے، ناظرہ پڑھاتے تو آپ اس کو زبانی یاد کر لیا کرتے، اور فرماتے ہیں کہ جب پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرہ پڑھنا مکمل کیا تو ساتھ کے ساتھ آپ کو پورا قرآن پاک جو ہے وہ مکمل حفظ ہو چکا تھا، پورا قرآن پاک آپ کو مکمل جو ہے وہ حفظ ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے دینی تعلیمات کے لیے آپ مدرسے میں گئے، وہاں پر دینی تعلیمات جو ہے وہ حاصل کی۔ ایک واقعہ آپ کا ملتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے استاد گرامی غلام محی الدین رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کہا کہ یہ فلاں کتاب کی فلاں عبادت جو ہے وہ آپ نے یاد کر کے آنی ہے۔ اب وہ کتاب اتنی پرانی تھی کہ عبادت جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی تھی، تو پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عذر پیش کیا، استاد صاحب کی بارگاہ میں کہا کہ استاد صاحب یہ تو نظر نہیں آ رہا، میں اس کو کیسے یاد کروں گا؟
تو استاد صاحب نے امتحان کو مقصود تھا، استاد صاحب نے کہا کہ نہیں آپ نے کل یاد کر کے لانا ہے، اگر یاد نہ کر کے لائے تو آپ کو سزا ملے گی۔ پھر محر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ وہاں سے نکلے، ایک درخت کے نیچے آ کر بیٹھے جہاں پر آپ نے قرآن و وظائف کیا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر بیٹھ کر اس عبارت پر غور و فکر کرنے لگے۔ کافی غور و فکر کرنے کے بعد آپ کو جب سمجھ میں نہ آیا، آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، کہا یا باری تعالیٰ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہی کرم فرما دے۔ یہ بات کہنی تھی کہ جس درخت کے نیچے آپ بیٹھے تھے اس درخت کے پتے گر کے نیچے گرے، ان پر وہ مکمل عبادت لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے وہ مکمل عبادت یاد کی، فوراً چلے گئے استاد صاحب کے پاس، جا کر وہ ساری بات کو سنائی۔ استاد صاحب نے کہا عبادت تو ٹھیک ہے لیکن اس میں شبہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر اس کتاب کو مصنف کی قبر سے اٹھ کر آ جائے اور آ کر وہ یہ کہے کہ یہ عبادت ٹھیک نہیں تو میں اس بات کو نہیں مانوں گا۔ پھر آپ کے استاد صاحب جو ہے وہ وہاں سے چلے راولپنڈی گئے، وہاں پر ایک خانے میں وہ کتاب کھولی اور جا کر دیکھا اس عبارت کو، تو جیسے عبارت پیر محر علی شاہ صاحب نے سنائی تھی وہ بالکل وہاں تھی، وہ عبارت بالکل وہاں ویسے ہی لکھی ہوئی تھی۔ پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ سید ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محر علی میرا بیٹا ہے، محر علی میرا بیٹا ہے۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ گیلانی سید ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ گیلانی سید ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابھی بچے تھے، 10 سال کی عمر ہے، آپ کسی علاقے میں جو ہے وہ پڑھنے کے لیے گئے، وہاں ایک بزرگ تھے بابا جی، وہ قصیدہ غوثے کے بڑے عامل تھے، بڑا قصیدہ غوثیہ پڑھا کرتے تھے۔ اور حال یہ تھا کہ جب جس مسجد میں امامت کراتے تھے، جب وہ نماز پڑھانے کے لیے آتے تو سارے لوگ ان کا استقبال کیا کرتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اس مسجد میں گئے نماز پڑھنے کے لیے۔ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، بچگانہ عمر ہے، 10 سال کی عمر ہے۔ اب بابا جی مسجد میں داخل ہوئے، سارے لوگ ان کا استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے۔ پیر صاحب بیٹھے رہے، انہوں نے ان کا استقبال نہ کیا۔ بابا جی کو بڑا غصہ آیا، آ کر پیر محر علی شاہ صاحب کے پاس کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ سب نے اٹھ کر میرا استقبال کیا، آپ نہیں اٹھے، میں پڑھوں قصیدہ غوثیہ؟ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا تم قصیدہ غوثیہ پڑھو، میں قصیدہ غوثیہ والے بابے کو بلاتا ہوں یہاں۔ تم قصیدہ غوثیہ پڑھو گے، میں قصیدے والے بابے کو بلاتا ہوں۔ ہمارے لگے کہ حضور مجھے پاک کی اولاد میں ہو، تم قصیدہ غوثیہ پڑھ کر مجھ پر نہ کرو گے۔ وہ بابا جی رحمۃ اللہ علیہ، وہ بابا جی تھے، وہ قوم میں پڑھ کے معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دیں، مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ سید ہیں۔ وہ پیر محر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ سیاحت شریف سرگودا کے پیر شمس العارفین خواجہ شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں بیان کی۔ اور آپ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے، آپ سے پیر شمس العارفین خواجہ شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ آپ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے، بڑا پیار کیا کرتے تھے، اور جب آپ کی مجلس میں بیٹھتے تو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ ایک واقعہ ملتا ہے، کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ شمس العارفین خواجہ شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجلس لگی ہوئی ہے، آپ کی شاگرد بھی بیٹھے ہیں، پیر محر علی شاہ صاحب بھی بیٹھے ہیں، تو اچانک ایک نورانی بزرگ آتے ہیں۔ وہ بزرگ جب مجلس میں آتے ہیں، خواجہ صاحب کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں، ان کا ماتھا چومتے ہیں، بڑی محبت بھری ملاقات ہو رہی ہے، محبت بھری باتیں ہو رہی ہیں، کچھ دیر اس کو شریک ہوتی ہے، پھر وہ بزرگ جو ہے وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ خواجہ شمس العارفین شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ کیا تم کو جانتے ہو یہ بزرگ کون تھے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ہجر علیہ السلام ہے، یہ اکثر مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں، اگر تم میں سے کسی نے ملاقات کرنی ہے تو جاؤ ملاقات کرو، وہ بھی باہر ہی کھڑے ہیں۔ سارے شاگردوں نے دوڑ لگا دی،
باہر چلے گئے حضرت علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے، تو پیر مہر علی شاہ صاحب وہاں بیٹھے رہے۔ جب آپ سے پیر صاحب نے پوچھا کہ مہر علی سارے چلیں گے ان سے ملاقات کرنے کے لیے، تو کیوں نہیں جا رہا؟ تو پیر صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا، فرماتے ہیں کہ میں اس سے ملاقات کیوں نہ کروں جسے ہزم ملنے کے لیے آتے ہیں، میں اس سے ملاقات کیوں نہ کروں کہ جن کو ہزم ملنے آیا کرتے ہیں۔ وہ پھر میرے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ سے اتنا عشق کرتے، اتنا پیار کرتے، آپ نے خود اس واقعے کو بیان کیا۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ پاک کے سفر میں گیا، راستے میں وادی خبرا ایک جگہ کا نام ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہاں پر کافی بار جو ہے وہ ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ جب ڈاکو نے حملہ کیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کی نماز پڑھی، نماز میں عشاء کی جو سنتیں ہیں وہ آپ سے جو ہے وہ چھوٹ گئی۔ کہتے ہیں کہ قافلے میں میں ایک طرف ہو کر سو گیا، جب سویا جسم کی آنکھ بند ہوتی ہے، دل کی آنکھ کھل جاتی ہے، خواب میں مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہوتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نورانی چہرہ، میری آقا علیہ السلام میرے پاس آ کر کہتے ہیں کہ مہر علی تو آل رسول ہو کر سنتے چھوڑتا ہے۔ تو پھر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ السلام کے ضرور پاؤں پکڑ لیے، مضبوطی سے پکڑ کر بلند آواز سے پڑھنے لگا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کہتے ہیں کہ میں درود پاک پڑھنے لگا۔ پھر جب میں نے نبی پاک علیہ السلام کے اس نورانی چہرے کی زیارت کی، نورانی مکھڑا دیکھا، بددعا والا چہرہ دیکھا، بدلیل والی زلفیں دیکھی، حضور کے چہرے کا دیدار کیا، فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہ الفاظ نہیں کہ میں وہ بیان کر سکوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ کیسا ہے۔ پھر وہاں بیٹھ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں نعت کی۔ فرماتے ہیں کہ آج سکھ بھی ترانی بدیریے، آج سکھ بھی ترانی بدیریے، کیوں دلڑی اداس بدیریے، لو لو وچ شوق چگیریے، آج نینا باریاں کیوں جڑیاں، الطیف ذرا من طاعتہ والشمس بدا من غفرتہ فذکرت ہدا من نظرتہ، نینا دیا فوجا سر چڑیاں۔ فرماتے ہیں کہ چند بدن شاہ شاہ نبی پاک سے اس کا چہرہ دیکھا نا، فرماتے ہیں کہ چند بدن شاہ شانی ہے، مدھجم دیدار نورانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، کالی زلف آنکھ مستانی ہے، محبوب رکھی ان منظریاں۔ فرماتے ہیں اس صورت کو میں جان رکھا۔ جب میری آقا علیہ السلام کے نورانی چہرے کا، نورانی مکھڑے کا دیدار کیا، پھر مہر علی شاہ صاحب مچل گئے، عشق میں کہنے لگے، فرماتے ہیں کہ اس صورت کو میں جان رکھا، جانان کے جان جہان رکھا، سچ آنکھا تیرا بھی میں شان رکھا، اس شان کو شانہ سب بڑھیا۔ فرماتے ہیں کہ عشق کے صورت شانہ پیش نظر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھا نا، پھر رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا باری تعالیٰ کہ صورت شانہ پیش نظر رہے وقت نظار تے روز حشر، بچ قبر دے کل تھی جگ ہو سی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن کل کریاں، سب کھوٹیاں تھی سن کل کریاں۔ پھر فرماتے ہیں لا مفتی محدد خود جمل من باوری شکل دکھاؤ سجن، او مٹھیاں گالیاں لاؤ مٹھن جو ہمارا واضح سن کریاں۔ انہا سکھتیاں دے قربانیاں دے نقوار صدقے جانیاں دے اتے وردیاں مفت دکھانیاں دے شالا اوسن بات بھی او گڑیاں۔ پھر فرماتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا۔ آگے کہتے ہیں کتے بہر علی، کتے بہر علی، کتے تیری ثنا مستاق کیا کتے جواریاں، بلغ اللہ بے کمالہ کشفت تجا بے جمالہ حسنت جمیع حسانہ صلو علیہ وآلہ۔ پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر
کہ سنتیں چھوڑی تو نبی پاک علیہ السلام کے سامنے مزاج ہو گیا. سرکار نے فرمایا میرے علی آج رسول ہو کر تو سنتیں چھوڑتا ہے, آج رسول ہو کر سنتیں چھوڑتا ہے. سرکار کے چہرے کو دیکھ کر فرماتے ہیں کہ سبحان اللہ, ما اجملک, ما احسنک, ما اکملک. تو کتنے پیارے علی, کتنے تیری سلام استاد کیا کتنے جا رہے. پھر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تاجدار ورڑا آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے, وہ عظیم ہستی ہے کہ ایک مرتبہ آپ ورڑا میں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک انگریز آیا, ہاتھ میں کوئی نیند پکڑی ہے. تو پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ کیا پکڑا ہوا ہے؟ کہنے لگا کہ حضرت دوربین ہے. فرمایا یہ کیا کرتی ہے؟ کہنے لگا کہ اس سے دیکھے تو بڑے دور نظر آتا ہے. تو آپ رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ کتنا دور ہوگا؟ وہ اتنے دور. پیر صاحب نے بات سنایا, آپ تسبیح پڑھ رہے تھے, آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسی تسبیح کی, فرمایا اس کے اندر دیکھ. جب اس انگریز کی تسبیح کے اندر دیکھا تو اس کو وہاں کھڑے کھڑے اس کو نظر اپنا گھر نظر آ گیا. وہاں کھڑے کھڑے گورنر کی سرزمین پہ کھڑے کھڑے اپنا گھر نظر آ گیا. یہ وہ میرے شاہ صاحب وہ کہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے ناموس پر بھی پہرا دیا, جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر بھی پہرا دیا اور نبی پاک علیہ السلام کی حق میں نبوت پر بھی پہرا دیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آپ کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا میرے علی وہ جاؤ, وہ قادیانی کتا رو کر روک رہا ہے, جاؤ اس کا جا کے پٹا ڈال. اب جب یہ میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آئے, آ کر جب اس کو پٹا ڈالا تو اس نے قادیانی جو ہے مرزا, اس نے پھر میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میں آپ سے ایک مقابلہ کرنا چاہتا ہوں. وہ کیا کہ ہم دونوں بیٹھ کر قرآن کی تفسیر لکھیں گے, جس نے اچھی تفسیر لکھی وہ جیت گیا. مقابلہ ہو گیا, بات طے ہوگی, 25 اگست کا جو ہے وہ وقت طے ہو گیا. پیر صاحب جو ہے وہ 24 تاریخ ایک دن پہلے جو ہے وہ لاہور پہنچ گئے, لیکن وہ حفیظ وہاں پر پہنچا نہیں, وہ نہ آیا, وہ بھاگ گیا. پیر صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی تو پیر صاحب نے ایک بات کہی, کہا کہ تو کہتا ہے کہ قرآن کی تفسیر لکھنی ہے تو اس طرح کا کہ تو بھی قلم رکھ اور میں بھی قلم رکھتا ہوں, دونوں قلم کو حکم دیتے ہیں. جس کے حکم پر قلم چل گیا وہ بندہ جیت جائے گا, جس کے حکم پر قلم چلے گا وہ بندہ جو ہے وہ جیت جائے گا. لیکن وہ حفیظ صاحب وہ آ گیا. پھر دوبارہ اس نے پیر صاحب سے کہا کہ ہم جو ہے وہ آپس میں مباہلہ کرتے ہیں. دوبارہ کیا کہ ایک بندہ تو ایک بودا لے کر آتے ہیں, لگڑا لے کر آتے ہیں, پھر دونوں جو ہے وہ دعا کرتے ہیں. جس کی دعا سے وہ ٹھیک ہو گیا وہ بندہ ٹھیک ہے, وہ بندہ وہ جیت جائے گا. تو پیر صاحب نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی, فرمایا تو پورے لگڑے کو رہنے دے, تو مردہ لے کر آ, تو مردہ لے کر آ. جن کا میرے پیچھے میری پیٹھ پر جن کا ہاتھ ہے میں خدا کے فضل سے مردے کو بھی زندہ کر دوں گا, اللہ کے فضل سے مردے کو بھی زندہ کر دوں گا. تو پیر صاحب نے جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو کچھ حضرات پیر صاحب کے پاس آئے, آ کر کہنے لگے کہ حضرت آپ معاملات میں نہ پڑے, آپ جو ہے یہ مناظرے کرنا مباحثے کرنا یہ مولویوں کا کام ہے, آپ جو ہے وہ اس طرح کریں حجرے میں بیٹھ کے اور اللہ نہ کریں. تو پیر صاحب نے بڑا پیارا تاریخی جواب دیا. پیر صاحب فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی امت ڈوب رہی ہو اور میرے لیے حجرے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرے, ایسی بغیر فکری مجھ سے نہیں ہوتی. فرمایا ایسی بغیر فکری مجھ سے نہیں ہوتی. وہ کہ میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی ناموس پر بھی پہرا دیا, جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حق میں نبوت پر بھی پہرا دیا. اور قیامت تک پیر میرے شاہ صاحب کا نام جو ہے وہ زندہ ہے, جنہوں نے سرکار کی ناموس پر بھی پہرا دیا اور نبی پاک علیہ السلام کی حق میں نبوت پر بھی پہرا دیا. رب سمجھنے کی بات کا میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ پیر میرے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. انہوں نے جو ہمیں علم دیا اس کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے اس تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے.